جی ناظرین، زور ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب ایک اس وقت عبادت میں سمجھے کہ ہم سب کا شمار ہو رہا ہے، ہم سب ایک عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مولانا فدا حسین بخاری صاحب جو ہے فضائل علی ابن ابی طالب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ جہاں ہم خیبر کو روک کے گئے تھے وہاں سے آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ جب مولا علی علیہ السلام کے متعلق اعلان ہوا، پہلے تو عرض کروں کہ جب حدیث بیان کی اس میں کسی کا نام نہیں لیا نا، جی نام نہیں لیا۔ اس میں تو یہ کہا کہ کل میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسا مرد شجاع ہے کہ جو جم کے لڑنے والا ہے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر، یہ بعض حدیث میں آیا ہے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو اب صبح کی نماز رسول پاک نے پڑھی اگلے دن، تو اب رسول پاک کے خیمے کے ارد گرد آ گئے لوگ، اور سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو اونچے اونچے، جس کو کہتے ہیں نا ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، یعنی لوگ اس طرح سے دے رہے کہ کاش ہمیں آج مل جائے علم۔ تو بات یہ ہے کہ بھی کل تک تو علم آپ کی عادت ہے، یہ جو مہینہ بھر آپ یہ ٹرائی مارتے رہے ہیں اور آپ سے ہوا کچھ نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج کیوں اس علم کو لینے کے لیے آپ بے چین ہیں؟ تو وہ اس لیے کہ چونکہ اسی حدیث میں اس کی فتح کی جو ہے وہ بھی نوید سنائی گئی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، تو اس لیے یہ تھا کہ آج علم مل گیا نا تو فتح بھی ہو جائے گی، تو اس لیے یہ کر رہے تھے۔ اچھا، جو ہی مولا رسول پاک آئے ہیں باہر تو فرمایا این علی، علی کہاں؟ علی کو بلاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی تو جو ہیں آنکھیں اشوب چشم ہیں، ان کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں، اور بلایا گیا مولا علی علیہ السلام کو۔ رسول پاک نے اپنے لواب دہن لگا کر اور حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا دعائی بھی ادھر کی ہے جدھر کی یہ شخصیتیں ہیں، تو دعائی اور وہ جو لگائی ہے وہ بھی رسول پاک کا لواب دہن لگا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور فرماتے ہیں زندگی بھر پھر میری آنکھیں جو ہیں آشوب چشم نہیں ہوا۔ تو اب آپ کو علم مبارک دیا گیا اور کہا کہ جاؤ علی جا کے لڑو، کہا کب تک یا رسول اللہ؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ اور اب مولا علی علیہ السلام گئے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ نے اس کو مرحب کو، اس کے بھائی کو، انتر کو، اس کو تہتے کیا اور خیبر فتح کیا، اور جب وہ سارے بھاگ کے، جب ان کے مشرکین کے جو یہودی جو تھے ان کے سردار مارے گئے تو انہوں نے بھاگ کے وہ قلعہ کموز کو دروازہ بند کر لیا۔ اب مولا علی جو آگے بڑھے ہیں دروازہ بند ہے، اور دروازے کے باہر انہوں نے خندق کھودی، اس میں پانی بھی چل رہا ہے اور وہ بھی اتنی چوڑی ہے کہ عبور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اب آپ نے پہلے تو اس دروازے میں انگلیاں اپنی جب ڈالیں دست مبارک تو اس کو ایسا دروازے کو اکھیڑا ہے جنگ خیبر میں، اس خیبر کا قلعہ جو اس کا دروازہ کھیڑا اور اس کو دور پھینکا، اور کہتے ہیں بعد 40 آدمی یا 80 آدمی اس دروازے کو ہلاتے رہے کہ اٹھا کے ادھر ادھر ہی کر سکے، نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے یہ کام کر دی۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوت جسمانی سے نہیں تھا بلکہ قوت ربانی سے تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، چونکہ یہ مولا علی علیہ السلام اللہ ہی کی قوت کا مظہر ہے، تو لہٰذا انہوں نے وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا، اور پھر یہاں تک ملتا ہے کہ وہی دروازہ جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور وہ جو خندق کھودی ہوئی تھی پہلے اس طرف لے کے آتے تھے تو اس پر مسلمان اور ان کے گھوڑے چڑھتے تھے، اسی دروازہ جو بڑا بنا، اور اس کو جیسے کشتی لے کے آتے ہیں اس کو دوبارہ دوسرے سرے پر لے آتے تھے، اور مسلمان جو ہیں اس طرح سے چلے جاتے تھے۔ اور بعض نے کہا یا رسول اللہ یہ علی تو اتنا لمبا قد تو نہیں ہے، بہرحال تو یہ خندق بھی کھودی ہوئی ہے تو یہ کس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہاتھوں پہ دروازے کو لیا ہوا اور ادھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جبریل کے پروں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس دروازے کو ادھر سے ادھر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مولا علی علیہ السلام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اگر اس طرح سے ہم کہہ سکیں، اور یا رسول پاک کے معجزہ تو ہیں ہی، جس طرح قرآن رسول پاک کا معجزہ، اس طرح حضرت علی علیہ السلام
معجزہ ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ یہی کہوں گا کہ بعد از مصطفیٰ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں ہم نے خیبر سنی، خندق سنی، احد سنی، اور بس قبلہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ اب آپ ہمیں انشاءاللہ 21 کو بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، 21 رمضان کو بھی، اور ہم تفصیل سے بات کریں گے مولا کائنات کی زندگی پر۔ یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو شب ضربت کی جو شب تھی اس میں کیا حالات تھے؟ مولا کائنات کس طرح سے گئے گھر سے، مسجد میں پہنچے، کیا ہوا، پورے حالات اور واقعات ہم آپ سے جاننا چاہیں۔ ظاہر ہے جی پورے حالات و واقعات تو خیر تقریباً صرف شہادت کی سارے واقعات بیان کی جائے تو وہ اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے تقریباً، تو لہٰذا میں مختصری بیان کر سکتا ہوں جتنا ہمارے پاس وقت ہے۔ جی آج 19 رمضان ہے، یہ جو رات گزری ہے جی یعنی 18واں روزے کی جو افطاری ہے وہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں کی ہے۔ جی حضرت علی علیہ السلام یہ جو ماہ رمضان تھا، چونکہ جانتے تھے کہ اس مہینے میں میری شہادت ہونے والی ہے، اور آپ کبھی اپنے بیٹے امام حسن کے گھر افطاری کر رہے ہیں، کبھی امام حسین کے ہاں، کبھی حضرت زینب کبریٰ کے ہاں، کبھی اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں، تو اس طرح سے آپ نے نوبت اور اس طرح سے آ رہی تھی بات۔ تو یہ حضرت ام کلثوم آپ کی بیٹی سلام اللہ علیہ، ان کے ہاں آپ تشریف فرما تھے۔ کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بس 1-2 کالز ہی ہم لیں گے کیونکہ اس حالات کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ وعلیکم السلام۔ اور میری طرف سے سب مومن مومنات کو سلام کو قبول ہو، اور مولا علی کی شہادت کا تعزیت کرتے ہیں، اور میں نے چند رباعی لکھی تھی وہ میں سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے۔ بالکل، کوشش کیجیے گا کہ صرف ایک ہی بند اس کا سنائیں۔ ایک بند نہیں سنا سکتا، کم سے کم 3 بند ضرور سناؤں گا۔ چلیں شہزاد بھائی آپ سنا دیں، پھر اس کے بعد کوئی کال نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہدایت کا چراغ ہے علی، رسول کا پیغام ہے علی، قرآن کی شان ہے علی، قرآن کی شان ہے علی، وقت کا امام ہے علی، دست ید اللہ ہے علی، حق کی ذوالفقار ہے علی، باطل کے لیے قہر خدا ہے علی، لشکر خدا کا سالار ہے علی، خدا کی رضا علی نے لے لی، نبی کا بستر علی نے لے لیا، قاتل پہچان نہ سکا علی کی عظمت کو، شان محمد علی نے لے لیا، شہزاد کی نسبت ہے علی کے در سے، میرا مقدر ہے علی کے در سے، میرے ایمان کی تازگی ہے پنجتن سے، مومنوں کی شان ہے علی کے در سے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اور بالکل اگر کالر ہیں تو پھر ان کو بھی شامل کریں گے، بس 2 کالز اور مزید لیں گے، اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ شب ضربت مولا کائنات پہ قبلہ جو ہے تفصیل سے بیان کریں، اور پھر میں آج چاہوں گی کہ آپ سے کہ آپ مناجات امیر المومنین علیہ السلام سے بھی کچھ ہمیں لائنیں جو ہے وہ ضرور پڑھ کے جو ہے وہ سنائیے گا۔ جی قبلہ، آپ نے بتایا کہ بی بی ام کلثوم کیا انہوں نے افطار کیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام اپنے اولاد کے ہاں، کبھی کسی بیٹی کے ہاں، کبھی کسی بیٹے کے ہاں افطار کرتے تھے، اور آپ کی غذا بہت کم تھی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ بابا جان آپ کیوں اتنی غذا کم لیتے ہیں، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں خالی شکم ہوں۔ 19ویں شب کو حضرت اپنی دختر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، 1 پیالہ دودھ کا اور 1 تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر 2 قسم کی چیزیں ہوں۔ اے بیٹی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ دیر تک موقف حساب میں کھڑا رہے؟ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور آپ نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، مگر آج بار بار صحن میں نکلتے، آسمان پر نظر کرتے اور ڈوبتے
اور جلملاتے ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کرب و اضطراب کی حالت میں کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، کبھی ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اور کبھی یہ کہتے اللہم بارک لی فی الموت، خدایا میرے لیے موت کو بابرکت قرار دے۔ جناب ام کلثوم نے، آپ کی بیٹی نے جب یہ حالت دیکھی تو عرض کیا بابا آج آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹی آخرت کی منزلت درپیش ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ ام کلثوم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بابا آج آپ مسجد میں تشریف نہ لے جائیں، آج کسی اور کو بھیج دیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا لا مفر من قضاء اللہ، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ آپ کا مؤذن آیا اور نماز کے لیے کہا۔ حضرت مسجد کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے، جب صحن خانہ میں آئے تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے پر پھڑپھڑائے اور چیختے چلانے لگیں۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ابھی کچھ دیر بعد نوح بکا نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوں گی۔ امام حسن علیہ السلام یا بعض روایت میں حضرت ام کلثوم نے عرض کی کہ بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عزیزو بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں باپ کی نسبت۔ باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر نوحہ و ہزاری کی آوازیں بلند ہوں گی۔ تو جب یہ کہا تو بابا آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔ پھر حضرت نے ام کلثوم سے فرمایا بیٹی یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ یہ زمین میں چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ عزیزو یہ وہ امام ہے جتنا رعوف ہے، رحیم ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو ان بطخوں اور مرغابیوں کی بھی سفارش کر رہے ہیں کہ ان کے بھی آب و دانہ کا خیال رکھنا۔ اور جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو اپنی کمر پر پٹکا جو کس کر باندھا اور اشعار پڑھے موت کے لیے کمر کس لو کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے، جب موت تمہارے ہاں ڈیرے ڈالے تو اس پر بے تابی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ ام کلثوم نے آنسو بہاتے ہوئے باپ کو الوداع کہا۔ امام حسن نے چاہا کہ مسجد تک حضرت کے ہم رکاب جائیں مگر آپ نے منع کر دیا۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اندھیرے میں چند رکعت نماز پڑھی۔ صبح کی اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور آپ نے اذان دی جو مسجد سے بلند ہوئی اور کوفہ کے ہر گھر میں سنی گئی۔ اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں ابن ملجم بھی تھا۔ آپ نے اسے اوندا منہ لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے، داہنی طرف لیٹو جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ لیٹو جو حکماء کا طریقہ ہے، یا پیٹھ کے بل پر سو جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے قاتل کو بھی آخری وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ سونے کا انداز بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سونا چاہیے، اور فرمایا اگرچہ میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہے اور کیا چیز زیر دامن چھپائے ہوئے ہے، یہ جان رہے ہیں یہی میرا قاتل ہے اور میرے قتل کا سامان اپنی تلوار کو چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ جب نافلہ نماز پڑھنے لگے تو پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو شبیب ابن بجرہ نے تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار ستون مسجد سے ٹکرائی اور اس کا وار ناکام رہا۔ پھر دوسرا قاتل، چونکہ 3 قاتل تھے، جس کا وار کامیاب ہوا وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور اس ظالم نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا۔ جو ہی مولا نفل نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو اس ظالم نے
تلوار کا ایسا وار کیا کہ جو آپ کے سر اقدس پر پڑا، جس سے فرق مبارک شکافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کائنات میں کسی اور نے اپنی موت کے وقت نہیں کہے، جو آپ نے فرمایا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ آواز مولا علی نے دی تو ایک مرتبہ جبریل کی آواز آئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، قتل ابن عم المصطفیٰ، قتل الوسیع المجتبیٰ، قتل علی المرتضیٰ۔ خدا کی قسم رکن ہدایت گر گئے، ابن عم رسول قتل کر دیے گئے، وسیع پیغمبر مارے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔ اس آواز نے کوفہ کی آبادی کو لرزا دیا، تمام شہر کانپ اٹھا۔ عزادارو، چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ بے منزلہ روح کائنات ہوتا ہے، وہ جان عالم ہوتا ہے۔ جب جان پر بنتی ہے تو اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے بغیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ اس موقع پر جب امام وقت کے سر اقدس پر ضرب لگی تو آسمان کانپا، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور کوفہ کے آبادی میں ایک لرزہ پیدا ہوا، تمام شہر کانپ اٹھا، لوگ جوک در جوک گھروں سے باہر نکل آئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سراسیمہ پریشان حال مسجد کی طرف دوڑے، جہاں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ محراب مسجد لہو سے تر ہے اور حضرت خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرق مبارک پر ڈالتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ امیر المومنین کے چہرہ اور سر کو خون میں رنگین دے کر امام حسن علیہ السلام نے گلوگیر آواز میں کہا، بابا آپ کا خون کس نے بہا دیا؟ حضرت نے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا اور فرمایا، بیٹا پہلے نماز ادا کرو۔ دیکھو دنیا والو، یہ وہ امام ہے جو امام المتقین ہے، یہ وہ امام ہے جو نماز کو قائم کرنے آیا تھا، یہ وہ امام ہے جس نے اسلام کو بچا لیا، یہ وہ امام ہے، وقت نماز ہے، سر میں ضرب لگی ہوئی ہے، زہر میں بجھی ہوئی وہ ضرب ہے اور اس نازک ترین مرحلے میں ہے، لیکن نماز کو کتنی اہمیت دی۔ کہا، بیٹا حسن پہلے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو محراب سے نکالا، محراب میں بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز ادا کی۔ جب مسجد کے صحن میں لایا گیا اور لوگ جمع ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، ایسے میں اس ظالم کو جو آپ کو ضرب لگا کر بھاگا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو لے کر آئے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام کو دیکھا جراحوں نے اور انہوں نے کہا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ مغز تک تلوار پہنچ چکی ہے، یا علی یا وصیت کیجئے، اور کہا انہوں نے کہ ایسے میں ہو سکے تو آپ دودھ پیجئے۔ تو جب دودھ لایا گیا تو آپ کو پلایا گیا، تو آپ نے جو دودھ تھا وہ اپنے قاتل، جو آپ کا قاتل ہے، چونکہ لوگ اس کو جب پکڑ کے لائے تھے اور وہ ہانپ رہا تھا اور وہ اس حالت میں تھا کہ کانپ رہا تھا، تو آپ نے اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا کہ تو نے مجھ پر یہ ضرب لگائی؟ تو وہ کہنے لگا، ظالم جس نے جہنم کا سامان خرید لیا ہو، آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو عزیزو، اس وقت مولا کائنات علی علیہ السلام نے اس کو بھی شربت پلا دیا، اور اس پر مولانا روم کہتے ہیں، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروبت کی دانت کی استی۔ اے مولا علی، آپ شجاعت میں تو سب جانتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں، اللہ کے شیر ہیں، لیکن رحمت میں، مروت میں، اخلاق میں
یہ اتنا بلند ہے آپ کی یہ مروت کی دانت کی استی، کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کیا ہیں، کہ آپ نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلا دیا۔ تو امام اس طرح سے 19 رمضان کی شب کو ضرب لگی اور 20 اور 21 کی رات کو آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ اور جب آپ کو گھر میں لایا گیا تھا اور اس وقت اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن گھر سے باہر آئے، لوگ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر گلیوں میں رو رہے تھے، اس لیے کہ امت یتیم ہو چکی تھی، امام اس دنیا سے جانے والے تھے، گریہ کر رہے تھے لوگ۔ امام حسن باہر آئے اور کہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لوگ گھروں کے گئے، لیکن اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ مولا کی آخری زیارت کر لوں، وہ رکے رہے۔ جب امام حسن دوبارہ آئے تو کہا میں نے کہا تھا آپ چلے جائیں۔ مولا کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ اب جناب زین کبریٰ بھی گریہ کر رہی ہیں، ام کلثوم بھی گریہ کر رہے ہیں، مولا نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بھی دوسروں کے کانوں تک پہنچیں۔ میں کہوں گا اے آقا مولا، آپ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ آپ کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بھی آپ کے اصحاب کے کانوں میں پڑیں، زینب کبریٰ کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ لیکن شام غریباں کہ جس وقت آپ کی بیٹی زینب کبریٰ اپنے بھائی حسین، حضرت عباس اور 72 کی ماتمدار بی بی جب اس صحرا میں آوازیں دے رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، اس وقت آپ نے کیسے برداشت کیا؟ تو اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے زیارت کرنی ہے اپنے آقا کی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن اندر گئے، بابا سے اجازت لی۔ اب میں جو گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے پیشانی مبارک پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میں نے پہچان نہ سکا کہ آیا مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے، اس لیے کہ جو آپ کے سر اقدس پر تلوار لگی اور اتنا خون بہہ چکا تھا اور زہر میں بھجی ہوئی وہ تلوار تھی، مولا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں بھی گریہ کر رہا تھا، تو مولا نے کہا اے اسبغ کیوں گریہ کرتے ہو؟ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مولا مجھے معلوم ہے آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں تو آپ کی مفارقت کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان سے بھی اور دوسرے بھی جو لوگ وہاں جہاں تھے، فرمایا ابھی میرے پاس ملائکہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، ملائکہ آ رہے ہیں صفوں کی صفیں باندھے ہوئے اور انبیاء آ رہے ہیں، اور میرے پہلو میں رسول کریم تشریف فرما ہیں، فاطمہ زہرا آ چکی ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین آئیے ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قبلہ آپ سے گزارش کریں گے کہ آخر میں آپ مناجات امیر المومنین پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم پروگرام کو بلکہ اس عبادت کو بھی ختم کریں گے۔ کنٹرول روم میں جو بھائی ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ جو جہاں بھی ہے خیریت سے رہے، اور اپنی عبادتوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کو بلکہ کل مومنین و مومنات کو، عالم انسانیت کو پرسہ پیش کرتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولایا یا مولایا انت الجواد وانا البخیل وهل يرحم البخیل إلا الجبان مولایا یا مولایا انت الرحمن وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم
إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحنا إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارزقني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين فعجل فرجه.